صلی اللہ رسول اللہ. مجھے اکثر کبھی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام ہے، یہ مدرسہ کہاں ہے. تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گئے امت کے ساتھ ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس 8 سال کا کانٹریکٹ ہوا نا کہ 8 سال میرے ساتھ رہو گے. تو 8 سال ہمارا مدرسہ ہو گیا ماشاء اللہ جو آپ لوگ کر رہے تھے. اور 2 سال مفتی بننے کا کرو نہ کرو 2 سال اور بڑھا دیے تو 10 سال ہو گئے پورے. میں کہا یہاں سے ثابت ہے اور پھر نکلو اللہ کے راستے میں دین پھیلانے کے لیے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا میں تھوڑا سا بھی کووڈ میں نا ہم نے تھوڑا سا درس نظامی ہم نے شروع کیا گھر میں اور 15-20 ہمارے محلے کے لڑکے تھے. روزانہ نیا لیکچر ہوتا تھا، بہت دل لگتا تھا. آپ کا بھی لگتا ہوگا اللہ مزید لگائے. لیکن یہ دعوت کے بیان میں نا بہت مسئلہ ہوتا ہے، نیند بہت آتی ہے اور ایسی ظالم سکینہ آتی ہے جو کہیں بھی نہیں آتی اور اس میں نقصان بہت ہوتا ہے نا. 3 آدمی تھے، ایک کے 3 دن لگے تھے، ایک کا چلا، ایک کے 4 مہینے. 4 مہینے والا سینئر تھا، ذرا سمجھدار تھا میری طرف. تو کووڈ کا زمانہ تھا، رمضان کے دن تھے. تو انہوں نے کھانا تلاش کیا سحری کے لیے. ساری دکانیں بند تھی، ایک کھلی تھی اس میں ایک بس چکن ٹکا پڑا تھا. اب 3 تبلیغ والے ایک ٹکا، اب کیا کریں کہ یار یہ تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. 2 بھوک کا روزہ رکھیں، ایک کھا لے، ایک تو مزہ لے. تو چلو ٹھیک ہے طے ہو گیا ہوگا، کیا کریں. تو سو جاتے ہیں، جس کو اچھا خواب آئے سحری میں وہ کھا جائے گا. پھر ڈن. اب سب سے پہلے بیچارہ سیر رضا والا ہے، اس نے کہا یار میرا خواب بہت زبردست. کیا تھا؟ کہ ایک فرشتہ آیا کہ اٹھو. میں کہا کہاں جانا ہے؟ کہا چلو تمہیں دنیا کی سیر کرو. اوئے ہوئے وہ مجھے لے گیا اٹلانٹک اوشن، کینیڈا، امریکہ، ساؤتھ افریقہ. کیا مزہ ہے. اس نے کہا ٹکا میرا ہو گیا. دوسرا تھا چلے والا، میں کہا مجھ سے مت پوچھو، میرے پاس ہی فرشتہ ہے. کہا اٹھو. کہاں چلے گا؟ جنت فردوس. تو مجھے جنت فردوس لے گیا. شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پورے اوئے ہوئے. تیسرا 4 مہینے والا تھا. کیا مجھ سے نہ ہی پوچھ، نہیں بتاؤ. کہ میرے پاس ہی فرشتہ ہے. ہینٹر لیا کو اٹھو تمہارے. کیا خیریت؟ اٹھو ماروں گا تم، کھڑے ہو. میں کہا چلو کچن. مجھے کچن میں لے گیا. کیا خیریت؟ بھوک لگے گا، کھولو فریج. کیا خیریت ہوگا؟ کھولو فریج. میں نے کھولا، کہا سکہ کھاؤ. میں سارا کھا لوں. کہا ظالم ہمیں نہیں پوچھا. کہا میں آیا تھا تم فردوس میں تھے، تم امریکہ میں. یہ نہ ہو کوئی فردوس پہنچے گا امریکہ. یہ نا جو اصل میں نا دل بنتا ہے ایک ہی بال ایک ہی بیٹ سے 500 دفعہ کھیلنے سے نا دل بنتا ہے نا. روزہ آج غبارے سے کھیلتے ہیں، کل فٹ بال سے کھیلتے ہیں. ایک ہی گیند بار 500 دفعہ. ہم نا 500 دفعہ کٹ پریکٹس کرتے تھے جب آسٹریلیا میں ایک کٹ لگتا تھا. اور ایک دن نہیں 30 دن 40 دن. تو یہ بات جو دین کی بات ہے اس کو غور سے سننا، دھیان سے سننا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایسی مجالس جو ہوتی ہیں مغفرت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیریں رکھی ہیں. خود اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قرآن میں، اے نبی جی پابندی کے ساتھ آپ بھی صبح شام ان مجلسوں میں جڑا کریں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے نبی جی آپ بھی پابندی سے صبح شام روزانہ ان مجلسوں میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. تو یہ اللہ کی بات سننا بہت ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ دھیان سے الذین یستمعون القول، جو بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس میں سے سب سے احسن بات کی اتباع کرتے ہیں. قرآن میں سب سے احسن بات کون سی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. سب سے احسن بات اللہ کی ہے، اس کے رسولوں کی، آخرت کی ہے. تو جو لوگ دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں احسن طریقے سے، بتا دو اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم الباب، یہ پکے ہدایت یافتہ پکے عقل مند لوگ ہیں. سننا بہت ضروری ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ کس کو فائدہ دیتی ہے؟ کہ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع هو شہید. دل بھی حاضر ہو، کان بھی، اور ماں بھی موجود ہو. بعض لوگ آلو گوشت بناتے ہیں شوربے کے ساتھ اور چولہا تیز کر دیتے ہیں، آلو گوشت نکال لیتے ہیں تو شوربہ پک جاتا، آلو گوشت کچا رہتا ہے. تو آلو یہاں ہوتا ہے، گوشت یہاں ہوتا ہے. یہ بھی دھیان رکھنا. یہ نہیں کہ آلو چلا گیا دکان میں، گوشت بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں شوربہ پک رہا ہے. اب شوربہ پک گیا، داڑھی پکڑی سعید انور کی طرح آ گئی، آلو گوشت کچا ہے. اب یہ لوگ بیچارے پریشان. تو آلو بھی، گوشت بھی اور شوربہ، تینوں چیزیں پکیں گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میرے دوستوں بزرگوں، بہت آپ تو ماشاءاللہ دین کی بات روز ہی سنتے ہو. مجھے آپ خضر علیہ السلام کا شاگرد سمجھنا بھائی. آپ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیوں نا، انبیاء کے ورثہ. تو بعض خضر علیہ السلام سے بھی کوئی بات، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی باتیں سیکھ لیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک بات فرمائی ہے
کہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا اس سے محبت کروں گا، اس کو معاف کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے۔ اطاعت میں کبھی کبھار کمی آ گئی صحابہ سے۔ ایک دفعہ احد میں اجتہادی غلطی، جو علماء کہتے ہیں اللہ سے نے خود کرائی تاکہ ہمارے پر ایک ایگزامپل آتی کہ احد کی پہاڑی چھوڑ دی، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، تو ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اس پہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اطاعت میں۔ لیکن اطاعت کی جب کمی ہوئی تو اللہ نے وہاں سے کوئی سزا نہیں بھیجی، بلکہ اللہ نے نبی کو کہا واعف عنہم واغفر لہم، آپ ان کو معاف بھی کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ لیکن اتباع نہ کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، یہ آپ کی اتباع کریں، اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ سے محبت بھی کرے گا، ان کی معافی بھی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی اتباع، 24 لفظ ہے نا کلمے کے، 24 گھنٹے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 24 گھنٹے نبی کی اتباع۔ نبی دن میں کیا تھے؟ یا ایھا المدثر، اٹھیں، قم فانذر ربک فکبر، دن میں نبی کیا تھے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں لوگوں میں آپ مجمع محنت کریں، جو یہ ہمارے کر رہے ہیں نا، لوگوں کو دعوت سکھا رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیں۔ نبی کے 4 کام تھے بھائی، ایک نہیں تھا۔ نبی کا کام دعوت دینا بھی تھا، ان کو قرآن سنائے تاکہ قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے، اور نبی تعلیم بھی دیتا تھا، نبی تزکیہ بھی کرتا تھا، نبی حکمت بھی سکھاتا تھا۔ تو نبی کے 4 کام ہیں، اور جو کرکٹر 4 کام کرتا ہے نا، فٹ بھی ہو، بیٹسمین، بولر، فیلڈر، اس کو سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ تو جو نبی کے 4 کام کرے گا اس کو سب سے بڑی جنت ملے گی، ہے نا۔ ایک کام کرے گا تب بھی جنت ہے انشاءاللہ، لیکن ہم چاہتے ہیں فرسٹ کلاس ٹریولنگ کریں نا، فرسٹ کلاس میں سیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں اور حوریں بھی نوجوان ہوتی ہیں نا۔ اکانومی کلاس میں 60 سے شروع ہوتی ہیں، 90 تک جاتی ہیں، کھانا بھی ایک ہوتا ہے، ٹوائلٹ کے قریب بیٹھتے ہیں اور پیچھے جھٹکے بھی بہت لگتے ہیں۔ فرسٹ کلاس میں سیٹیں کم ہیں، کھانا جو مرضی بنا، باتھ روم بھی اپنا، شاور بھی اپنا۔ ایک جنت ہے اکانومی کلاس، ایک ہے بزنس کلاس، ایک ہے فرسٹ کلاس۔ فرسٹ کلاس جنت تو ملے گی جو نبی کی اتباع کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ نبی کی اتباع میرے دوستو 3 چیزوں میں ہے نا۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں نا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وہاں سعید خان صاحب فرماتے تھے، اپنے پاس سے نہیں، عربوں کی کتابیں پڑھ کے تفاسیر، دعوت دینا زبان سے، یہ پہلا لیول ہے، لوگوں کو اسلام بتانا۔ اچھا دعوت جو ہے یہ جو میں دے رہا ہوں، یہ دعوت جیسے اذان دعوت تام ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں۔ اذان کس کے لیے؟ ہمیں دی جاتی ہے نا۔ کس بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے؟ مسلمان کے، غیر مسلم کے نہیں۔ تو دعوت زبانی مسلمانوں کے لیے ہے، یہ دعوت کا پہلا درجہ ہے۔ اس سے اونچا درجہ کیا ہے؟ عمل صالح، عمل سے دعوت دو۔ شیخ ہاشم نماز دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے نا، اجتماعی نماز، عمل سے دعوت دو نا، یہ عمل آپ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ اخلاق کا، معاملات کا، معاشرت کا، یہ تیسرا لیول کا دعوت ہے، اور اس کی لیول سب سے اونچا ہے۔ اسی سے دنیا میں سارا دین پھیلا ہے، معاملات سے، اخلاق سے، معاشرت سے۔ یہ جو ہے آپ کی بلڈنگ جو بکتی ہے نہ، یہ بکی فاؤنڈیشن سے۔ ہماری فاؤنڈیشن کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ بلڈنگ بکتی ہے فلور سے اور سیلنگ سے اور وال سے، اخلاق، معاملات اور معاشرت۔ یہ دعوت کا انضمام الحق سے۔ کسی نے کہا انضمام بھائی، آپ سے کسی نے اسلام کے بارے میں پوچھا؟ وہ کہا میرے تو ظاہر میں اسلام نہیں، مجھ سے اسلام کون پوچھے گا نا۔ ہم ایک گھر میں گئے، ایک بچہ نوجوان ذرا ممی ڈیڈی برگر بچہ DHA کا۔ آپ کو پتا ہے DHA کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرپوکس ہسبینڈس ایریا۔ میں فیز 1 میں ہوں، میں کم ڈرتا ہوں، فیز 2 والے بہت آگے، فیز 8 والے تو بہت ہی ڈرتے ہیں، وہ تو نام سے بھی ڈر۔ وہ تو جب بیوی آتی ہے کہتے بچ اب میں امی آ گئی، اب چپ کھانا۔ ہمارے یہاں ہم بیٹھے، ایک آدمی کے فون پہ فون آیا، لکھا ہٹلر۔ میں کہا کس کا؟ بیوی کا فون، بیوی کا نام ہٹلر ہے۔ ہماری بیوی ایک عورت کے ساتھ بیٹھی، فون آیا، اس نے دیکھا غوری میزائل، کون؟ میرا شوہر ہے۔ تو میاں نے جو ہے نام رکھا ہوا ہے ہٹلر، شوہر نے۔ ایک آدمی اس طرح بورڈ ہوتا ہے نا، تیر مارتے ہیں ایسے زور سے، وہ تیر مار رہا تھا، بیوی کی شکل لگائی تھی، تیر مار رہا تھا۔ فون آیا بیوی کا، ہنی واٹ یو ڈوئنگ؟ میں کہا مسنگ یو، لگی نہیں۔ جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، مسنگ یو، لگی نہیں رہتی۔ تو DHA ایک بہت ڈرپوک ہسبینڈ ایریا ہے۔ ویسے ہسبینڈ کا مطلب ہے ہس بینڈ، اب ہنس نہیں سکتے، اب بینڈ ہو گیا، اب ہنسے گا بھی جعلی ہنسے گا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب ایک دفعہ ہم بیٹھے حج پہ، ماشاءاللہ بڑے زبردست آدمی ہیں، ان سے بہت زیادہ دوستی ہے، بے تکلفی بھی ہے۔ تو مجھے آگے کہتے ہیں سعید انور جی، جو آپ نے حدیث سنائی نا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے شیر کو تھپڑ مارا، یہ کیوں مارا؟ کہ شیر تمام دنیا کی مخلوق سونگتی ہے نا،
اسے شیر نے سونگا، دل دیکھا، دل میں ایک وجود ہوتا ہے جو شیر نے دیکھا اس میں خوف نہیں تھا، شیر ڈر گیا، یہ کون ہے تو ڈر ہی رہا مجھ سے، وہ ڈر جاتا. میں حضرت یہ وجود بیوی بھی سونگتی ہے، اگر وہ دیکھتی ہے ڈر نہیں ہے وہ پڑ جاتی ہے. میں کہا کیونکہ کتابوں میں آتا ہے نئی دلہن گھر لاؤ اور نیا جانور لاؤ، ایک ہی دعا ہے، دو دعائیں نہیں. نئی بیوی بھی شیر کی طرح نیا لائیں. تو میرے دوستو، تو 3 چیزیں ہو گئی نبی کی. اس میں ہمارے علماء کہتے ہیں ایک ہے سنت دعوت، یہ نمبر 1 ہے. ایک ہے سنت عبادت اور ایک ہے سنت عادت. اسلام سب سے زیادہ سنت عادت سے پھیلا. اب یہ تینوں سنت پہ لانا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں کہ میں سمجھتا ہوں، نہیں، یہ تینوں سنت. اور یہ اللہ نے اسی لیے بیان کیا، اس میں کوئی دو رائے ہے. سنت دعوت کیا ہے؟ سنت دعوت کیا ہے؟ دیکھو میرے دوستو، نماز میں آدمی تکبیر تحریمہ نہ پڑھے اور سجدہ 3 گھنٹہ کرے، نماز قبول ہوگی؟ سب سے پہلے حکم تکبیر تحریمہ. حج میں نیت نہ کرے احرام کی تو حج ہی نہیں ہوگا. تو نماز میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا، جو کان سن لے، اس کے بعد نماز نہیں. اسلام کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ ہم مجمع سے پوچھتے ہیں نماز یا روزہ، کہتے ہیں نماز کو روزہ. اسلام کا سب سے حکم پہلا کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اسلام کا پہلا حکم دعوت. اقرا کہتے ہیں پڑھنے کو، بعض ہمیں دنیاوی تعلیم والے کہتے ہیں سب سے پہلے پڑھنے کو کہا ہے. اگر اقرا اسی کو کہتے ہیں پڑھنے کو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 سال تک اپنا نام پڑھنا نہیں آتا تھا. آپ نے حدیبیہ میں کہا علی میرا نام کاٹ دو، کہ اللہ کے رسول یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا انگلی رکھو میرا نام کہا ہے. آپ کو اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں پڑھنا آتا تھا. کہاں لکھا نام؟ تو میرے دوستوں، اقرا سے نبوت ملی. یہ میں ساری باتیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں تو قرآن کی تعلیم میں زیرو ہوں. پوری دنیا کے علماء، عرب عجم کے علماء سے پوچھ کے بتا رہا ہوں. اقرا سے نبوت ملی. اور اسلام کا پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے میرے نبی، دن میں آرام کرنے اور اٹھو اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. اسلام کا پہلا حکم دعوت ہے نا. حدیث میں آتا ہے سب سے اونچی گردن قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی، داعی کی. سب سے پہلے مؤذن جب کہتا ہے اللہ اکبر، شیطان بھاگتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کان انگلیاں ڈالتا ہے، اس کی ریح خارج ہو جاتی. اور جب نمازی کہتا ہے اللہ اکبر، شیطان واپس آتا ہے. کہاں جا رہا بھائی؟ کون سا نیا موبائل آیا ہے؟ چلو بھی پہلی رکعت، دوسری رکعت میں پراپرٹی، چلو بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں. تیسرے میں نے یہاں ایک بہت بڑے بلڈر ہیں، تو کہتے ہیں جی کام کرنا غلط ہے. میں کہا بالکل صحیح ہے، کرنا چاہیے. میں کہا لیکن جو آپ کام کرتے ہیں اس کی آپ کو جو حکمت کہاں آتی ہے؟ کہا نماز میں آتی ہے ساری. یہ خرید لوں، یہ بیچ لوں، یہ خرید لوں، یہ بیچ لوں. تو جب مؤذن کہتا اللہ اکبر، چیف منسٹر نے کہا چھٹی، کراچی کی چھٹی. میں نے کہا چھٹی، میرے گھر کی چھٹی. پی ایم نے کہا چھٹی، ملک کی چھٹی. تو نسبت بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے. مؤذن کہتا اللہ اکبر، شیطان ریح خارج، کان بند بھاگ جاتا ہے. نمازی کہتا اللہ اکبر، شیطان واپس آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، رکعتیں بھلاتا ہے. مؤذن داعی ہے، داعی کی اللہ اکبر، شیطان وسوسے. میرے دوستو، اللہ نے ہمیں داعی بنایا ہے نا. اور یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت کا کام حج مشرکین بھی کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں گشتیں کی، منی میں. نماز منافقین بھی پڑھتے تھے. مشرکین نے کعبہ بنایا، مشرکین کا طواف کرتے تھے. قوم عاد نے طواف کیا، عذاب آئے. لیکن دعوت کا کام وہ داعی اللہ باذن، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. دعوت اتنا اونچا کام ہے کہ دعوت اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ خود بھی داعی ہے. میرے دوستو، آج مسلمانوں سے دعوت چھوٹ گئی ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی بات، یہ دین سیکھنا سکھانا مذاکرہ ہے. دعوت یاد رکھنا آذان ہے، دعوت تامہ ہے، دعوت تامہ ہے. آذان کی سنت مسجد کے باہر ہے، مسجد میں نہیں. آذان کا مقصد مسجد کے باہر اعمال بند کرنا، آذان کا مقصد مسجد کے اعمال بند کرنا نہیں ہے. آج آذان مسجد کے اعمال بند کری. مفتی صاحب درس دے رہے ہیں، آخری زبردست درس ہے، اس سے پتہ نہیں کتنوں کی ہدایت چھپی ہے. وہ آذان لاؤڈ اسپیکر سارا درس بند کر دیا. میرے دوستو، آذان کا کام دکان بند کرنا ہے، درس بند کرنا نہیں ہے. آذان مسجد میں سنت نہیں ہے. یہ بھی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. آذان دعوت تامہ ہے. دعوت کے بعد سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن آج سنت ہے، دعوت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. اور دعوت کا کہا کیا ہے؟ دعوت کیا ہے کہ مجھے جو اللہ نے محنت دے کے بھیجا ہے دعوت کی، اس کی مثال بارش بادل کی طرح ہے، لوگوں کے پاس جا کے برسنا. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور آپ دیکھو، قرآن اٹھا کے دیکھو، کسی نبی کی عبادت قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے. تفسیر حکم ہے نماز پڑھو، حج کا حکم ہے، تفسیر حدیث. پورا قرآن دعوت سے بھرا ہوا. یہاں تک کہ حبیب نجار کا قصہ بھی دعوت کا، یہاں تک کہ ہدہد کا قصہ بھی دعوت کا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنایا. لیکن آج کیونکہ دعوت کا مزاج نہیں ہے،
آج کیونکہ جسم وہ ٹھوس ہو گیا, عادت نہیں ہے جسم مشقت کی, کیونکہ انہوں نے کیا کیا ان ظالموں نے, پہلے ہم WC یوں کھینچتے تھے نا, آپ نے کھینچی ہے وہ, اس میں مسل بنتے تھے نا ایسے بڑے یوں ایسے, یوں کہا یار یہ مسل بن رہے ہیں ان کو ٹھوس کرو, بٹن لگا, ان کو بٹن لگا دیے, لو جی یہ مسل اب بند ہو گیا. اب صرف انگوٹھا کہ یار یہ بھی بن رہا ہے اور ٹھوس کرو. اب انہوں نے سینسر لگا دیے, پیچھے ایک سینسر جو ہے وہ تشریف دیکھتا فلش ہو جاتا ہے. اچھا اب اس سے بھی اوپر WC آ گئی, وہ اندر کوائن ڈالو, لڑکی یا لڑکا, کوائن ڈال دیا, اب وہ WC لڑکی کی فٹ ہو جائے گی, یوں آگے پیچھے ہوگی. اب آپ بیٹھے موبائل میں, آپ آرام سے بیٹھے ریلیکس کریں, نیچے سے برش خود صاف کرے گا, خود فلش, بالکل آپ نے کوئی ہاتھ نہیں لگایا اور فارغ ہو گئے. انہوں نے ہمیں ٹھوس کیا ان کی موومنٹ. پھر انہوں نے ہمیں کہا یہ گیئر چینج کر رہے ہیں, مسل بن رہے ہیں تو آٹومیٹک گیئر دو, پھر ٹانگ چل رہی ہے کلچ ہٹا دو, پھر یہ شیشہ گھما رہے ہیں پاور ونڈو دے دو, پھر ریموٹ کنٹرول دے دو, ایسی ٹڑن ٹڑن, پھر باہر جا کے گیٹ کھولتے ہیں چل رہے ہیں, ان کو بیل دے دو, آ جاؤ اندر, باہر چلے جاؤ. انہوں نے ٹھوس کیا. ٹھوس آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد, فطرت مشقت. ہم ایک تھے, ایک ہمارے اسکالر ہیں, نام نہیں لوں گا, انتقال کر گئے, بہت اللہ نے ان سے کام لیا. تو مجھے کہتے ہیں سعید صاحب یہ وہ دین وہ دین. میں کہا حضرت میں تو KG ہوں, کنڈر گارڈن, مجھے تو آپ یہ بتائیں ایمان کیسے بنتا ہے. میں کہا تھوڑی سی میں نے بات کی, میں کہا حضرت جب تک جم میں آدمی چیخے نہ مارے مسل نہیں بنتا. یوں یوں کرے گا نا تو ایک مسل نہیں بنے گا, یہ تو سالوں چیخے مارے گا. وہ آرنلڈ شوارزنیگر کا 26 انچ کا بازو تھا, 26 انچ بہت ہوتا ہے, 26 انچ. وہ کہتا ہے میں 3 مہینے چیخے مارتا تھا, 1 انچ بازو بڑھتا تھا. میرے دوستو جب تک چیخیں, انگریز کہتے ہیں نو پین نو گین, تو جب تک چیخیں نہیں نکلیں گی ظاہری, اندر کچھ بھی نہیں مرے گا میرے دوستو. عورت جب 9 مہینے ظاہری طور پہ خراب ہوتی ہے نا, جب اس کی چیخیں نکلتی ہیں تب اندر بچہ بنتا ہے. اب وہ کہ عورت میں پتلی دبلی رہوں اور 6 فٹ کا بچہ پیدا ہو جائے, یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے دوستو. ہمیں کیونکہ آرام پسندی کی عادت پڑ گئی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جہنم میں لوگ کیوں ہیں, انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یسرون الحنث العظیم. یہ دنیا میں آرام پسندی کے عیش و عشرت کے شوقین تھے. تو میرے دوستو اس سنت دعوت کو زندہ کرنا ہے. ہم ایک آدمی کی وصولی کرنے گئے 9000 فٹ پہ, ایک آدمی, کوئی بیان نہیں کیا, نقد سال کے لیے تیار ہو گیا, صرف تھک کے گئے تھے. جب آدمی تھک کے دین کی بات کرتا ہے نا, اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس فیلڈ میں تھکو گے نہیں اس فیلڈ کا نور آپ حاصل نہیں کر سکتے. جب آپ علم میں تھکتے ہو تو اللہ آپ کو علم سکھاتا ہے. آپ 8 گھنٹے روزانہ تھکن میں دعوت دو, 8 گھنٹے تھکو. آپ بھوک میں ادھر حج پہ بیٹھا ہوں, ایک جماعت ہے ساؤتھ افریقہ کی, میں نے 29 کا عمرہ کیا 3 بجے, کسی وجہ سے ہم آگے, میں ایسے کرتا نہیں ہوں اتفاقاً, بہت شدید بھوک لگ رہی تھی, عمرہ کیا اور ابھی اذان میں 1 گھنٹہ باقی تھا. میرے بچے بیٹھے تھے, میں بالکل نڈال تھا, مرنے والا تھا, پیاس, تھوڑا سا پانی. ایک جماعت ہے ساتھ نوجوان بالکل 0 میٹر لڑکے کہ سعید بھائی تھوڑی سی دین کی بات کر لیں. میں نے ان سے پونا گھنٹہ دین کی ٹوٹی پھوٹی بات کی ہے. سب نے کہا گھر جاتی نقد 4 مہینے تیار ہوں. میں بھوکا تھا, مجھے بھوک لگ رہی تھی, پیاس. تو اللہ تعالیٰ نے اس تھکن میں مجھے بتایا کہ صحابہ تھک کے کیسے اللہ کے راستے میں جاتے ہوں گے, صحابہ کیسے قرآن سمجھتے تھے, بھوک سے بھرے میں, پیاس سے بھرے میں, ایک ایک کھجور سے سفر کر رہے ہیں. میرے دوستو جب تک جس فیلڈ میں وسیم اکرم بننا ہے تو آپ کو بولنگ میں تھکنا پڑے گا, انضمام بننا ہے تو بیٹنگ میں تھکنا پڑے گا. آپ نے علم سیکھنا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت سفر سے آئی اور سب تھک کے گر گئی. ایک آدمی کھڑا وضو کیا, اس نے نفل پڑھے. اللہ کو اس آدمی سے سب سے زیادہ محبت ہے. اپنے اندر جو ہے نا جس فیلڈ میں بھی آپ ہو اس کے اندر حج کا اجر ہے. عائشہ کس پہ ہے, تیرے مشقت کے ساتھ. جتنی مشقت ہوگی اتنا حج کا اجر زیادہ ہے. پیدل حج پہ ایک ایک قدم پہ کتنی نیکی ہے, 7 کروڑ نیکی ہے میرے دوستو. 7 پیدل دوپہر کو مسجد جاؤ, جمعے کے دن جاؤ پیدل, ہر قدم پہ کیا ہے, 1 سال تہجد کا ثواب, 1 سال روزے کا ثواب مقبول. تو میرے دوستو یہ جو بچے باہر ہیں نا بہت صفات والے. آج ہمیں مشقت جو نکلی ہے نا, کشتی کو پانی سے نکالو, کشتی کا کیا وجود ہے, جہاز کو ہوا سے نکالو, جہاز کا کیا وجود ہے نا. ہم ایک گئے, ایک ملک میں بڑی خوبصورت لچھے دار مسجد تھی. اچھا میں احتیاط کرتا ہوں جمعے میں بیان کی, تھا بھی انگلش کا ایریا. امام نے مجھے دیکھ لیا, حالانکہ رومال باندھا ہوگا, اور بیان, میں کہا نو سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیان لانگ. میرا بیان انگلش کا, اردو کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے, انگلش تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے. عربی جو بولتے ہیں وہ 20 منٹ میں بات سمجھاتے ہیں, جو انگلش میں 3 گھنٹے لگتے ہیں. کوئی اور بیان چاہے 3 گھنٹے. تو میں نے ان سے کہا یار میں یہاں مسجد میں آیا تو میں نے اللہ اکبر کیا, تحیۃ المسجد, سامنے فاؤنٹین دیکھا
تو میرا DHA میں گھر بن رہا تھا. میں کہا یار یہ فاؤنٹین میں بھی بناؤں گا. پھر میں نے کارپیٹ دیکھا بڑا ایمبرائڈری. میں کہا یار یہ بال ٹو وال کارپیٹ لگ جائے. ادھر سلام وڈ ورک, ادھر اوپر شینڈیلیئر. میں کہا یہاں تو پوری نماز میں اللہ یاد دیا. میں کہا مجھے بھیج دیا مانڈری پٹھانوں کے ساتھ, ایک پنجابی 14 پٹھان, 9000 فٹ اوپر چڑھو. میں بھی جذبہ اس پر ریٹائر نہیں ہوا تھا. میں کہا چلو چلتے اوپر. یاد اچھا وہ کیا تھا, 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ, چوتھا نیچے. وہ 3 اسٹیپ تھے. بیگ میرا اپنا اور یہ ہینڈ بیگ. اٹھے چلے. اب جب 9000 فٹ میں ڈیفینس میں رہنے والا, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے والا, لچھے دار زندگی. میں نے امیر صاحب سب چھوڑو یار, یہ بتاؤ پیشاب کہاں کریں. کہا سارا باتھ روم میں کھل کے پیشاب کریں. صاحب دماغ خراب ہے. میں پیشاب قسم کھا رہا ہوں جو اللہ یاد آیا. اللہ 15 میں تو نیچے اکیلا جا نہیں سکے, پٹھان جائیں گے نہیں. 15 دن یہی پیشاب کرنا. ہوئے کوئی تسبیح کی ضرورت نہیں پڑی. یہاں اللہ یوں دل لے. پھر انہوں نے آیا امیر صاحب وہاں کے مقامی, بھائی یہاں مجمع کرکٹرز کا دیوانہ ہے, کچھ نہیں جانتا, ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, ان کو کلمہ سکھانا ہے, نماز. تو میں نے کہا بھائی یہاں 15 دن رہنا. ہاں مسجد ٹوٹی ہوئی, نہ چھت نہ دروازہ نہ کھڑکی, امام بھی میں, مؤذن بھی میں, سارے بیان بھی میرے. میں کہا اللہ کام پھنسا دیا. اللہ 24 گھنٹے مجھے اللہ نہیں بھولا. اب جناب اس نے کہا سعید بھائی یہاں ماحول بہت اچھا ہے, لیکن احتیاط کیجیے, اکیلے نہ پھرے گا, یہاں سانپ بہت ہیں. یا اللہ, یہ تو آپ ہنس رہے ہو نا, وہاں ہوتے نا سنتے, آپ کو سانپ بہت ہیں تو آپ کو ایسا یوں دل پھدکتا نا. اب میں خیر رات کو پیشاب آیا تو کوئی پٹھانی نہ اٹھا. 2 بجے گلاس میں پانی لیا, اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں. میں پیشاب کرنے گیا ٹارچ لے کے, میں نے دیکھا کہیں جھاڑی, سب جھاڑیاں. اب بیٹھا, ہوا چلی, وہ جھاڑیاں مجھے نیچے لگیں, میں پھدک کے آ گیا, سانپ آ گیا. تو 15 مینڈکوں کی جمپ میں نے پیشاب کیا. اس میں 1 سیکنڈ مجھے اللہ نہیں بھولا. یہاں تو باتھ روم میں آدمی ایسا بھولتا ہے, نکالو موبائل, نکالو ای میل فیمیل جو بھی دیکھو, سب کچھ کرو, ہے نا. یہاں تو اللہ یاد ہی نہیں آتا, یہاں تو اللہ بھول جاتا ہے. پھر میں نے اقامت اللہ اکبر, اوپر سے دڑ شروع. وہ کہتے ہیں ایک آدمی دفنا کیا ہے, بیوی دفنا کیا ہے, تو دھڑ شروع ہو گئی. کہتے لگتا ہے وہاں پہنچ گئی, دھڑم شروع. تو وہ جو دھڑ شروع ہوئی نا, سورہ فاتحہ میں میرے ہاتھ ہلے, میں کہا الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں اولے پڑے تو کیسے یہاں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, دھڑ. تو میرے دوستوں مشقتوں میں اللہ یاد آتا. تو پہلے ہم نے سنت دعوت کو زندہ کرنا ہے, ایک ایک کے پاس جانا ہے. ابھی کتنا مجمع آپ کے یہاں 100, ہم چاہتے ہیں 1000 ہو جائے, چاہتے ہیں 10,000 ہو جائے. سارے دین کے شوقین بن جائیں, سارے دین کے طالب بن جائیں, سب دین دیکھ سے شوق. تو پہلی سنت کیا ہے, اور نبی نے سنت کہاں پوری کی, نبی کی دعوت کی سنت کیا ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی جی یہ ان کے ہدایت کے غم کے مارے اپنی جان دے دو گے, اس کو کہتے ہیں سنت دعوت. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کہ اے نبی جی اپنے نفس کو ہلاک کر دو گے, ایمان نہیں لائے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ إِلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. اے نبی ان کی حضرت میں اپنے نفس کو ہلاک کر دو گے. تو میرے دوستو جان میری چلی جائے, جان چلی جائے, لیکن اللہ کا دین زندہ ہو جائے نا. اب وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مدینے کی لڑکیوں کے کتے گھسیٹ کے پھریں, تب بھی میں جماعتوں کا نکلنا روکوں گا نہیں. مسجد نبوی میں 3 دن آزان نہیں ہوئی. ہم نے عربوں سے پوچھا, 3 دن آزان نہیں جب سے بندی کہ سارے اللہ کے راستے نکلے تھے. تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا بھائی, اپنے آپ کو سنت دعوت کرانا. نمبر 2 سنت عبادت. اللہ کے نبی کی سنت عبادت کیا تھی کہ آپ رات کو عبادت کرتے تھے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن میں تو آپ مجمع پہ محنت کریں, ان کا ایمان بنائیں, ان کا تزکیہ, ان کو حکمت سکھائیں, ان کو دین کی باتیں سکھائیں. اور رات میں کیا کریں, واذکر اسم ربک تبتل الیہ تبتیلا فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب. تو رات ہے میرے دوستوں عبادت کے لیے, دن لوگوں کے لیے نا. حدیث میں آتا ہے کہ 4 کام جو کر لے گا سلامتی سے جنت میں جائے گا. لوگوں میں سلام عام کرے, کھانے کھلائے, رشتہ داریوں جوڑیے اور تہجد پڑھے. ایک 25% دین کیا ہے, اللہ سے معاملہ, اور 75% کیا بھائی, مخلوق سے معاملہ. کھانا کس کو کھلانا ہے, اللہ تو کھاتے نہیں. سلام کس کو کرنا ہے, مخلوق کو. رشتہ داریاں جوڑنی مخلوق کو. صرف تہجد اللہ کے لیے ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں 25% دین اللہ کے ساتھ ہے, 75% مخلوق کے ساتھ. آپ سچ بتاؤ, شیخ سدیس صاحب حرم میں نماز پڑھائی اس دفعہ, آپ میں سے وہ گیا تھا پچھلے رمضان میں, تو 29ویں رات کو ریکارڈ مجمع تھا حرم کا نا, تقریباً 30 لاکھ لوگ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. شیخ سدیس صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں تراویح سے پہلے, اور سامنے ایک شیخ الحدیث 96 سال کی عمر کے, نابینا, مفتی, عالم, حافظ, شیخ الحدیث 96 سال کی, وہ کنویں میں گرنے والے ہیں. اب بتاؤ, شیخ الحدیث کنویں میں گر رہے ہیں, جنتی آدمی, شیخ الحدیث, مفتی, عالم, حافظ, اور شیخ سدیس عشاء پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ شروع ہے,
بتاؤ اس کو بچائیں کنویں میں گرنے سے یا نماز ختم کریں؟ کیا کریں گے بھائی؟ بچائیں گے، جان بچائیں گے۔ 6 ارب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو دن کس کے لیے ہے؟ وہ ہے مجمع کے لیے۔ خوب اس پہ محنت کرو، خوب اس کو بتاؤ۔ ایک بات، ایک ٹیکسی میں ایک پٹھان نے، مجھے گورے نے بتایا، وہ فوجی تھا، ایک پٹھان نے ایک ٹیکسی والے کو 15 منٹ کوکین کے نشے، شراب کے نشے میں دعوت دی، شراب کے نشے میں دعوت دی۔ وہ مجھے انگریز کہتا، عیسیٰ اس کا نام تھا، ملنے آیا مجھے، کہتا یہاں گھس رہی تھی باتیں، پتہ نہیں کیا پٹھان بولا اور ٹوٹی پھوٹی انگلش، اور بات کی میں نے کلمہ پڑھا، ڈرائیور نے 4 منٹ لگائے، اس کے بعد سعید انور 6 مہینے ہوئے ہیں مجھے اسلام کو ہوئے، میں نے 200 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے کلمہ پڑھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ صدقہ جو اسے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس پٹھان نے ایک کو کلمہ پڑھا ہے، اس کے 200 آدمی جنت میں اللہ نے پہنچا دیے۔ میں ایک لڑکے سے ملا، نوجوان، پتہ نہیں آسٹریلیا میں کہاں ملا، اس نے کہا سعید انور ایک ہندو لنگر کھانے جا رہا تھا کراچی دربار، ایک پٹھان نے پکڑا، ہم تم کو کھلاتا، کدھر تم جاتا ہے، کہو کھانا، کہا اور لاؤ، دال کھلاؤ، اس نے کہا اور، وہ کہا اچھا 4 مہینے، وہ کہا میں تو ہندو، وہ کہا اچھا، وہ کہا کعوہ پلاؤ، اور جب تک کلمہ نہیں پڑے گا تم کو کعوہ پلاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھا دیا، اب وہ ہندو بے چین، کلمہ تو گیا بھائی، گولی تو گئی اندر، بے چین تو ہوگا آدمی، اور وہ کلمہ بے چین کیا، وہ ادھر ہاکسوے میں چلا گیا، کہیں اس کا گھر تھا کوئی ٹوٹی ہوئی ہٹ میں، وہاں ایک اور خان صاحب وہ عالم، وہ مفتی انہوں نے کہا یہیں بیٹھ جا، ہم بھی کھاتے تو بھی کھا۔ کہا میں چند دن بیٹھا اور پھر میں نے حفظ کیا، پھر درس نظامی کیا، پھر میں نے مفتی کا کورس کیا، آج میں یہاں 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا ہوں۔ ایک خان صاحب نے ایک دال روٹی کھلائی، 2-4 کپ قہوہ پلائے، 350 بچے علماء بن رہے ہیں، آگے ہزاروں بنیں گے۔ یہ وہ صدقہ ہے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ چلے گا۔ تو میرے دوستو دعوت اس امت کا سب سے بڑا کام۔ آپ سچ بتاؤ، آپ اپنے بچے کو پیسہ خرچ کرو، جو امریکہ پائلٹ بن کے ہے اور وہ آ کے آپ سے کہ میں رکشا چلا رہا ہوں، کیا کرو گے؟ اس کو شاباشی دو، چماٹ مارو کہ بھائی رکشا چلانا بری بات نہیں ہے، استعداد تو دیکھ۔ ایک بچے کو ڈاکٹر بنا، ہارٹ سرجن، ماں کہہ رہی انشاءاللہ ہر آپریشن کے 10 لاکھ لے گا، بچے نے اماں پنکچر کی دکان کھولوں گا، تو اس کو کیا کریں گے؟ تو اللہ نے ہمیں کون سا کام دیا جو اللہ پہلے نبیوں کو دیتا، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا لے گا، کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش رسول کا رستہ اپنا رستہ بنا لے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے تیرا ناس ہو تو نے فلانوں سے دوستی کر لی۔ نبی کا رستہ کیا بھائی؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، یہی میرے مانو رستہ۔ اور فرمایا واسمع وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں دعوت کے راستے پہ ہوں۔ وادعو الی ربک ولا تکن من المشرکین، اور دعوت دو اور مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جانا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اے نبی جی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، پناہ گاہ کہاں ہے؟ کس میں؟ الا بلاغ من اللہ و رسالت۔ تو میرے دوستو دعوت کا کام ہماری پہلی۔ دوسری، اپنی عبادت کو سنت پہ لاؤ۔ یہ T20 نماز نہیں نا، یہ ٹھک 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 ٹھک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سب سے پہلے کیا چیز اٹھے گی؟ نماز کا خوشبو۔ حاجی مشتاق صاحب ایک بزرگ تھے، انضمام یوسف شاہد آفریدی، وقار نہیں، انضمام نہیں، وقار شاہد آفریدی یوسف، ہم حج پہ گئے۔ حاجی مشتاق کی عمر تھی 83 سال۔ میں نے بہت کم ایسے آدمی دیکھے، کوئی مکان نہیں، کچھ ٹھکانہ نہیں، کبھی رائٹ میں ادھر کبھی ادھر، کوئی جگہ نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ تھے۔ اب ہم مینا میں گئے، اپنا شفٹ ہوئے، پہلے دن وہاں زور اثر مغرب عشاء پڑھ کے فجر پڑھی۔ حاجی صاحب رات کو بہت جلدی جاگتے، حضرت عمر کی زندگی تھی۔ حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ وضو کا پانی رکھتے تھے، جیسی آنکھ کھلتی وضو کر کے دعا، پھر وضو کر کے دعا، پھر سوتے تھے، آخری رات میں تہجد پڑھتے تھے۔ تو حاجی صاحب یہی کرتے تھے، ساری رات جاگے، پھر ہمارے ساتھ عرفہ گئے، عرفات جاگتے رہے، ہمارے ساتھ مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ میں ہم نے پہنچ کے مغرب عشاء پڑھی۔ 83 سال کا بابا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کچھ نہیں آتا، اور 1.5 گھنٹہ فجر میں تھا۔ تو میں نے وقار نے کہا سعید بھائی کون بزرگ ہے؟ میں کہا اس کی بزرگی دیکھنا، تم سو جاؤ۔ سب نے بستر لگائے، میں نے حاجی صاحب کو بستر لگایا اور میں کہا حاجی صاحب سو جائیں۔ اب حاجی صاحب نے دیکھا سب سو رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے 83 سال کی عمر میں، شاہد سے پوچھ لینا، وقار جی سے 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھ کے ہمیں دکھائے، وہ کہا سب سو رہے ہیں۔ یہ ہے 83 سال۔ میرے دوستو سنت عادت، اور یہ جو نماز ہے نا، قرآن میں تقویٰ کیا ہے؟ دل کو ٹھیک کرو، نماز کو ٹھیک کرو، مال کے خرچ کرو، نماز کو جاندار بناؤ۔ یار مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، جلدی نماز پڑھنا، جلدی نماز پڑھو پھر آرام سے تک کے کھائیں گے، جلدی نماز پڑھو پھر آئس کریم مزے سے کھائیں گے۔ میرے دوستو نماز کو جاندار بناؤ۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ جتنے بڑے بڑے اذکار ہیں غلط نہیں ہیں، لیکن نبی کی سنت نماز اور صبر ہے۔ نماز اور صبر، نماز بناؤ۔ اللہ کی قسم نماز ایسی زبردست چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے
کہ اللہ تعالیٰ سے کیا اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ جب تنگی آئے دنیا کی کیا کرو؟ وَحَمُرْ عَلَىٰ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز قائم کرو. متعلقین کو نماز بناؤ یار. بہت اس میں دیکھو میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. ایز اے کرکٹر ایک ہفتہ کرکٹ نہ کھیلوں میں 100 میل کا گیند دیکھ نہیں سکتا. 100 میل پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 160 کلومیٹر. اور ہمارے یہاں ایوریج اسپیڈ 150 کلومیٹر ہوتی تھی. یوں جاتی تھی گیند. ایک ہفتہ میں کرکٹ کی پریکٹس چھوڑوں میں کرکٹ گئے. بتاؤ نماز کی پریکٹس کرتے ہیں؟ کوئی پریکٹس نہیں. تہجد کیا ہے؟ فجر کی پریکٹس. جس کی فجر صحیح ہوگی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا جماعت کے ساتھ. تحیۃ المسجد کیا؟ نماز کی پریکٹس. تحیۃ الوضو نماز کی پریکٹس. سنت نماز کی پریکٹس. آج نماز کی پریکٹس نہیں ہے اس لیے نماز میں میری گلی اڑ جاتی. اپنی جو جس کی نماز حدیث میں آتا ہے نا، ایسے چاول دیکھے 2 دانے پوری دیکھ پڑ گئی. جس کی نماز پوری اچھی اس کا سارا اسلام پورا اچھا ہوگا. اپنی عبادت کو سنت پہ لانا ہے. لمبی لمبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھے تہجد بھائی؟ بخاری شریف کی کیا روایت ہے؟ قیام میں کیا پڑھتے تھے؟ لمبی لمبی صورتیں، اتنا ہی رکوع. اچھا میں آپ کو مسجد کی حالت بتاؤں. اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ 3 دفعہ نماز صحیح نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ. ہم میں سے کتنا مجمع کی نماز دیکھتا ہے؟ کتنا؟ میں جن مسجدوں میں کوئی بھی نہیں دیکھتا. حضرت عمر مڑے ہیں، امام کیوں مڑتا ہے؟ کون نہیں آیا؟ خود گئے اس کے صحابی کے گھر کہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے، جیسے وہ فجر مسجد کے ساتھ پڑھا گیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میرے والد صاحب نا ماشاء 4 میں لگائیں لیکن وہ دعوت نہیں دی جاتی. بوڑھے ہیں، 83 سال عمر ہے. تو میں نے کہا دعوت دیا کریں آپ، دعوت زیادہ دیا کریں ورنہ شیطان اچک جائے گا، نفس اور شیطان کے ہاتھ لگ جائیں گے. میں نے محلے میں بیٹھے تھے، میں کہ اس کو دعوت دیں. وہ تھا ذرا سڑیا ٹائپ. دیکھو ایک بات بتاؤں، یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. لوگ بیویوں سے تنگ ہیں، بچوں سے تنگ ہے. اس کی وجہ ہے جو آدمی جسمانی طور پہ مریل ہوگا نا، دعوت کا کام تو چھوڑو، وہ تو دور کی بات. جو آدمی جسمانی مریل ہوگا، اللہ اس کو انعام میں بیوی دیں گے سڑیل، اور بچے دیں گے اڑیل، اور خاندان دیں گے لڑیل، اور دوست دیں گے تڑیل. یہ 5 چیزیں سب دیکھ رہے ہیں، ایک نہ ایک سے ہوگا گا. بندہ مریل، بیوی سڑیل، ذرا سی بات کرو یہ، اور بچے اڑیل ادھر، اور خاندان سالا لڑیل. فون پہ ہر چوک بکواس، آئندہ فون، اور سارا محلہ تڑیل ایک جگہ. آئندہ کیا تو خوب جو ہے نا وہ اپنا جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز کے لیے پیٹ کو اور پیٹ کو ہلکا رکھو. ہمارا ثقلین مشتاق ہمارے ساتھ 4 میں لگائے. کہتے سعید پہ میں نے کہا ثقلین بھائی میں نے آپ کو پہلے دن دیکھا، ماشاءاللہ آپ کا قیام، آپ کا ہاتھ یہاں، اور 4 مہینے کے بعد آپ کا ہاتھ یہاں، اتنا بیٹا. ایک قاری بہت خوبصورت قرآن، اچھا موٹے قرآن بڑا خوبصورت قرآن، پتہ نہیں کہاں سے آواز نکالتے نیچے سے، پتلے نہیں. تو میں نے قاری صاحب سے کہا یہ مولوی بھی تیز ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کیا بولیں گے تو آگے کیا آئے گا، پھر کیا جواب دینا. وہ ہم نے بھی تھوڑا سیکھ لیا. میں کہا قاری صاحب اتنا موٹی تو بھائی صحیح تراویح میں تھک جاتا ہوں، سپورٹ مل جاتی ہے. کہا آپ تو یوں کرتے ہو ہاتھ کو، یوں ہمیں لگا ہم بالکل اسٹل رہتے ہیں، یہاں ہاتھ رکھتے ہیں. وہ لوگ فضائی نہیں نکالتے. تو آخری زمانے میں کیا ہے بھائی، قرب قیامت موٹے لوگ بہت ہوئے. تو پیٹ کو اور پیٹ کو ہلکا رکھو. 8 دکانیں نہ کھولو، ورنہ ہر رکعت میں ٹکر دکان میں جاؤ گے. تو اپنی عبادت کو ہم نے کیا کرنا ہے. لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں نا، کہ میں نے اگر علماء سن رہے ہیں اگر غلطی ہو بتا دینا، کہ سجدوں کے درمیان اور رکوع سے اٹھ کے قومے میں کم از کم 1 دفعہ آرام سے سبحان اللہ پڑھنا یہ واجب ایسا ہی ہے نا. کوئی جلسہ نہیں، کوئی قومہ نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تعدیل ارکان یہ واجب ہے نا، عربوں میں فرض ہے. ہمارے ہاں تو سجدہ صاحب سے ہو جاتا ہے، عربوں میں سجدہ صاحب سے بھی نہیں ہوتا. تو میرے دوستو نماز کو قائم کرنا ہے. تم تو کھڑی کرو، قائم کرو، سب کی نماز ٹھیک کرو. اتنی روزی اللہ دے گا آپ سوچ نہیں سکتے. نماز. تیسری چیز کیا ہے؟ سنت عبادت کے بعد سنت عادت. اپنی عادت کو سنت پہ لاؤ، اپنا کھانا سنت پہ. اب کھانا سنت کیا ہے بھائی؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میرے بہت نفیس آدمی ہیں، بہت اللہ نے اس کو علم عطا کیا. تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سالن جمع کرنا ثابت نہیں، سبزی نہیں سالن. میں کہا صحیح بھائی آپ نے بیان میں غلط بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں. میں کہا آپ مجھے بتا دو، میں تحقیق کر کے اس کو چھوڑ دوں. 1 مہینے فون آیا کہ آپ نے صحیح کہا، اللہ کے نبی سے 2 سالن جمع کرنا ثابت نہیں. حضرت عمر کے دسترخوان پہ کوئی آدمی 2 سالن نہیں رکھ سکتا تھا. آپ کا بیٹا آپ کے لیے گوشت لائے، چربی ساتھ ہی آپ نے ہٹا دیا کہ چربی گوشت 2 سالن ہے. تیرے باپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 2 سالن نہیں کر. ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں، ایز اے اسپورٹس مین کھانے سے نیند بہت زیادہ آتی ہے، بہت زیادہ نیند آتی ہے. حضرت عمر انسانوں کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جس راستے پہ عمر ابو بکر چلے اس پہ چلنا. حضرت عمر کے زمانے تک اسلام یوں جا رہا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں انسان سب سے زیادہ جو نفس کے ہاتھ لگتا ہے نا، کھانے سے لگتا ہے.
ہمارے تو اچھا نا اردو میں کھا نا. اچھا ناشتہ ہے ہی نہیں, ہے نا. لا الہ الا اللہ میں پہلے لا ہے کہ انکار کر باقی خداؤں کا, ناشتے میں پہلے نہ ہے کہ نہ کرنا ناشتہ, نہ پہلے پھر بعد میں, تو ناشتہ تو ہے ہی. شیخ ہاشم صاحب, میں بیان کر رہا ساؤتھ افریقہ میں, ایک گورا آ کے یہیں بیٹھ گیا, تو اس نے, میں انگلش میں بات کی, بات ختم ہوئی, میرے پاس آیا, تعارف کرا, کہ کون ہوں, کیا میں یہودی ہوں, یہیں کا پلا ہوں, میں بھی کرکٹ کھیلتا نٹال سے, تمہارا بڑا فین ہوں. میرا پڑوسی یہ عالم ہے, اسکالر, یہ مجھے لے کے آیا, میں تم سے ملنا چاہتا تھا. میں کہا اچھا بیٹھو. میں کہا کچھ سمجھ آئی؟ تو تھوڑی سمجھ آئی, لیکن جب سے مسجد بیٹھا ہوں سکون بہت ملا. شیخ ہاشم ساتھ بیٹھے تھے, میں کہا یہ بھی پہلے یہودی تھے, اسلام قبول کیے. 5 منٹ شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا, اسلام قبول کر لیا. شیخ صاحب دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں, بس 11 بجے, بس یہ. اور ملاوی زیمبیا گیا, سب کے 6 پیکس ایسے, اتنا کام کرتے ہیں. ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں, کھانا ہضم کرنے کے لیے انرجی بہت ضائع کرتا ہے, آپ باقی کام نہیں کر سکتے. تو سب سے اولا کیا ہے, اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کھایا, صحابہ نے 2 دفعہ, صبح شام. یہ 3 کھانے کہیں سے بھی ثابت ہیں, قرب قیامت کی علامت ہے 3 کھانے. فرمایا سب سے گندا برتن جو بھرتے ہو کون سا ہے؟ پیٹ کا برتن. مجھے عربوں نے کہا بدعا, میں کہا بدعا چھوڑو, سب سے پہلی بدعا تو تم کرتے ہو. عائشہ فرماتی ہے سب سے پہلی بدعا کیا شروع ہوئی؟ پیٹ بھر کے کھانا کھانا. میں ایک مسجد میں بیان کر رہا ہوں, وہ محلہ بہت خلاف تھا, میں مارا ماری کرتا تھا, ایمان بھی بڑا دبنگ تھا. اس نے جمعے کی تقریر کی, لیکن خیر تھوڑی سی میری بات کرائی پہلے, پھر جمعے بعد میں بات کی. تو میں نے کھانے میں بیان کیا کہ دیکھو حضور سے ڈکار ماننا ثابت نہیں, آپ سے جمائی لینا ثابت نہیں. اچھا وہ میں نے بات تو کر دی. اور وہ جو امام تھا بیچارہ, جو وہ تھا خطرناک قسم کا, مارا ماری والا, جیسے اس نے جمعے سے پہلے اللہ اکبر کیا, اچھا اسپیکر لگے تھے کوئی 50, پورے ادھر 6000 آدمی تھے. اللہ اکبر سے پہلے اتنا بڑا ڈکار مارا ہے, دم 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 دم, تو اپنا ہمارا وہی کام ہو گیا. ہم نے کہا الحمدللہ ہم نے اپنا ہلکا سا مرضی زخمی کر دیا نا. تو میرے دوستو, اللہ کے نبی سے کبھی ڈگار ثابت نہیں. کھانے کو ہلکا کرو, کھانے کو سادہ کرو. شادیوں میں کتنا کھانا زیادہ ہوتا ہے, کتنا. اللہ مصرف کو, ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب, اللہ مصرف کو, جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے. اپنی عادت کو سنت پہ لاؤ. ہاشم معاملہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے. مجھے عجیب بات بتائی, ایک ڈاکٹر جو طب نبوی پہ ماسٹرز ہے, اس نے کہا جب سے لوگوں نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا شروع کیا ہے اور کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نکالنا شروع کیا, اللہ ان کو کرسیوں کی نماز پڑھا کے سجدہ چھین لیا. زمین پہ بیٹھ کے, یہ جو ہے نا پینکریاس دبتا ہے, یہ یہاں ہے پینکریاس, یہ دبتا ہے. کہتے ہیں نا جب آپ کو قبض ہو اس کو دبا لو, یا کپڑا رکھ لو اور ہاتھ یہاں رکھو نا, ایسے دبا لو. تو جو آدمی ایسے دبا کے, یہ عطیات میں رکھے, یہ یہاں ایسے کھانا کھاتا ہے, اس کو شوگر بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ایسے کھانا نکالتا ہے اس کو کبھی شوگر نہیں ہوگی. تو میرے دوستوں, اپنی عادات کو سنت پہ لاؤ. میں کل بتا رہا تھا, میں وہ گیا ڈیفینس میں ایک لڑکے کے یہاں, بڑا ممی ڈیڈی برگر بچہ, جیسے سعید بھائی آئے میں آپ کو گھر دکھاؤں. یہ اٹلی سے دروازہ پورا بنوایا ہے, اور یہ شینڈیلر اسپین سے آیا ہے, یہ صوفہ جرمنی کا ہے, یہ کارپیٹ فرانس سے آیا ہے, یہ گروہی کا کچن ہے جرمنی کا, یہ باتھ روم گروہی کا ہے. میں نے کہا اچھا بس آپ اپنا بتاؤ. میں نے کہا پینٹ کون سی ہے؟ کہ یہ پینٹ باس کی ہے, یہ قمیض ارمانی کی ہے, یہ جیکٹ باس کی ہے, یہ گھڑی اٹلی کی ہے, جوتے بالی کے ہیں. میں کہا برا نہ ماننا, تمہارے گھر میں بس مسلم شاور دیکھا, باقی کوئی چیز مسلم نہیں. اپنی پوری عادات کو اسلام پہ لانا. شادی سے اسلام نظر آئے, اس سے دین پھیلا. تو کتنی سنتیں ہو گئی بھائی, سنت دعوت, سنت عبادت, سنت عادت. تو آپ ماشاءاللہ سنت عبادت بھی کر رہے ہو, دعوت بھی کر رہے ہو. اپنی عادات کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے اسلام بہت کرائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا. اور نیت کرو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ سیکھ رہے ہو پوری دنیا کو سکھانا. کنتم خیر امۃ اخرجت, ساری انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجا. کیا کرنا ہے؟ ان کو جہنم سے بچانا ہے, جنت کا راستہ. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو نازل ہوئی ہے اس کو تبلیغ کرو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی, اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. دعوت کا کام چھوڑے گی, اللہ اس کو وحی کی برکات سے محروم کر دے گی. دعوت کا کام چھوڑے گی, دشمن کے خلاف کو مدد نہیں ہوگی. دعوت کا کام چھوڑے گی, اللہ ظالم حکمران مسلط کرے گی. دعوت ہمارا کام ہے, اس کو اللہ نے ہمیں ذمہ لگایا. اب نبی کوئی نہیں آئے گا, اس کی نیت کرو انشاءاللہ جو سیکھ رہے ہیں آگے لوگوں کو تک پہنچانا, اور ان کو کسی کو مدرسے میں ڈالنا, کسی کو کہیں جہاں جہاں جس کی استعداد ہے اس کو پہنچانا. پوری دنیا پیاسی ہے, اللہ کی قسم اتنے لوگ بےتاب ہیں سننے کو, لیکن ان کو کچھ سنانے والا نہیں ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی قربانی کے ساتھ کر رہے ہو, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. تمہیں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. خود سیکھو. بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جو امام فجر پڑھ کے چلا جاتا ہے, اور جو امام فجر پڑھ کے لوگوں کو درس ہے, مثال کیا ہے؟
جو فجر پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کی مثال میرے ادنا صحابی کی ہے، اور فجر کے بعد 10 دیتا ہے اس کی مثال میں خود ہوں. یہ ابھی ہم نے معروف الحدیث میں فجر میں حدیث میں نے کھول کے پڑھی، امام صاحب نے سنائی. تو آپ کی مثال کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی خود بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جنت فردوس ہمارے انتظار کریے. تھوڑی سی محنت کرنی ہے، جتنی محنت کر جاؤ گے اتنی بڑی جنت ہے. محنت ہر آدمی کو اس کی سایہ پہ جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دے رہا ہے. اب کیا سورج کے پاس روشنی تو ہے، اب اس نے پھرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ تبلیغ کا اصل کام کیا ہے؟ لوگ بے وقوف بن جائیں. بے وقوف کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی وقوف نہ ہو. بے وقوف. وقف کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو. خون رک جائے آدمی بیمار، پانی رک جائے ناپاک گندا، پانی جاری پاک ہوتا ہے. تو تبلیغ کا مقصد لوگ بے وقوف، ان کا کوئی وقوف نہ ہو. آج ادھر کر ادھر، کل ادھر پر ادھر. زندگی کیسی گزارو بھائی؟ مقیم والی مسافر والی ہماری ہے نہیں ہے نا. مسافر کون سی راہ چلتا؟ سندھ جا رہا ہوں، یہاں رکا یہاں رکا یہاں رکا یہاں رکا. اس آدمی کو اللہ دنیا کی فکر سے نکال دے گا. اس کی ایک ہی فکر ہوگی، میں جو آخرت کی فکر لے لے اللہ اس کی دنیا کی فکر میں مبتلا نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس عمل کو جو اللہ کے نبی کی زندگی اس کو پھر اتباع کرنے کی اور سب تک اس کو پہنچانے کی توفیق فرمائے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. کوئی آپ میں سے آ کے دعا کرا؟ آپ کرا شیخ میں سے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمات سبحان الله بحمده سبحانك وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما. کوئی اس میں بے ادبی کمی کوتاہی اس کو معاف فرما. اللہ پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے. اس کو اس مدرسے کو اور سارے مدارس کو اور ہم سب بھائیوں کو اور ہماری اولاد و نسلوں کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کا ذریعہ بنا. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیریں مانگی ہم سب کو عطا فرما. جو شروع سے بنا مانگے شروع سے عطا فرما. یا اللہ ہماری خانقاہوں کی، مدارس کی، تبلیغی مراکز کی، ہماری مساجد کی، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. ہمیں چوروں ڈاکوؤں سے بچا. ہماری جان مال کی عزت کی حفاظت فرما. ہم بچیوں کا اچھا اچھا رشتہ عطا فرما. ہمارے بچوں کو پاکیزہ طیب اور حلال روزی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری سے بچا. ہمارے ہسپتالوں کا خاتمہ فرما. ہمارے جیل خانوں کا خاتمہ فرما. ہماری مدارس کو، مساجد کو 24 گھنٹے آباد فرما. اللہ ہر مسجد کو مرکز اور مکتب اور یا اللہ مدرسہ اور خانقاہ بنا. یا اللہ جو ہم سب کو اولاد و نسلوں کو جتنے مسلمان مر چکے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کا پڑوسی بنا. یا اللہ جو خیر مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار یا عزیز الغفار العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك تواب رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله آمين. السلام علیکم.